اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ممتاز ماہر قانون حامد خان صاحب نے میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم حامد خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی، ریڈ زون میں احتجاج ہوگا بانی پی ٹی آئی کے کیسز نہ لگنے پر، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی احتجاج کی کالز اس طریقے سے مؤثر نہیں ہو سکیں، ایفیکٹو نہیں ہو سکی، وہ میس موبلائزیشن نہیں ہو پا رہی جو حکومت پہ پریشر ڈالے۔ دیکھیے یہ بات آپ کو بہتر ہے ان سے پوچھیے گا جو ہمارے آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کے، جس طرح سے گوہر ہے، سلمان راجہ صاحب ہیں، ان سے پوچھیں۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی درست ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے اس بارے میں، چونکہ آرگنائزیشن میری ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو میں اس لیے اس پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ سر دیکھیں ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جنہوں نے ریزیلینس دکھائی یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کیا، جو مزاحمت کا استارہ بن کے کھڑے ہوئے، سسٹم کو چیلنج کیا، یا کسی جگہ پر ظاہر ہے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا کے چلے، تو انہوں نے اپنا راستہ خود بنا لیا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اس طریقے سے کوئی راستہ بنا نہیں پائی ہے، اور جو راستہ بناتے ہیں یا اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ خود گلے پڑ جاتی ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک بات۔ دوسری جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت سارے معاملات میں کامیاب ہے، عام لوگ پاکستان بھر کے عوام ساتھ ہیں، اور یہ بات آپ کی درست ہے۔ دوسری پارٹیوں پر بھی مشکل وقت آیا ہے اس کا، انہوں نے صبر سے، تحمل سے اور اسٹریٹجی سے کام کیا ہے، جیسے 80s میں پیپلز پارٹی پہ یہ وقت تھا، اور سن 99 کے بعد کچھ عرصہ PMN کے پر یہ وقت تھا۔ تو یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو رستے سے ہٹا دیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ اس چیز کا جو انالیسس کر رہے ہیں یہ بڑے شارٹ پیریڈ میں کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بدترین وقت ہے ہم پر جو آیا ہوا ہے، اور وہ گزر جائے گا۔ اس کے لیے نیچرلی، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے وسائل استعمال کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کے لیے، اور اس میں ہر طرح کے عدالتی ارکان کو استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو ٹرائل ججز ہیں جو اس وقت عمران خان کے جعلی کیسز ان کے پاس ہے، ایون اپیلیٹ کورٹس میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک فیز ہوتی ہے، اگر آپ نے پاکستان کی تاریخ کو اوور ویو دیا ہو تو یہ ایک فیز ہر تقریباً بڑی پارٹی کے اوپر کسی نہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے یہ آئی ہے، لیکن یہ گزر جاتی ہے۔ کبھی جو ہردل عزیز پارٹیز ہوتی ہے، ہردل عزیز لیڈر ہوتے ہیں، وہ سیاسی افق سے نہیں مٹتے۔ لیکن حامد خان صاحب ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو کی جو پرنسپل پوزیشن ہے، یہ سٹانس ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مخمسے کا شکار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے پھر کہتے ہیں نہیں کرنی، حکومت سے بات کرنی ہے پھر کہتے ہیں نہیں کرنی۔ یہ کرنا کیا ہے سر؟ ایگزیکٹلی اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو کیا چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے؟ مزاحمت سوٹ کرتی ہے، بات چیت سوٹ کرتی ہے؟ مزاحمت سوٹ کرتی ہے۔ بات چیت کس سے کرنی؟ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو غلط رنگ دیا گیا چند لوگوں کے بیانات سے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک یہ موجودہ جو اپنے آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے، جی کس نے؟ آج علیمہ خان صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی کے بہاف پہ ظاہر ہے وہ آ کے بات کرتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کریں۔ نہیں، یہ ہماری جو میڈیا ہے بڑا غلط کوٹ کرتا ہے چیزوں کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر بے بس میڈیا اس وقت ہے، حامد خان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر، کوئی خبر کام کی خبر لگتی نہیں سر، قطع کلامی کے لیے معذرت، میں وہ ساؤنڈ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا غلط رپورٹنگ کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ ساؤنڈ اگر آپ چلیے چھوڑیے، میں علیمہ خان کی بات پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، بس چھوڑ دیں اس کو۔ آپ تو پھر علیمہ خان صاحبہ جو آ کے میڈیا سے بات کرتی ہیں، یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی سنجیدہ سٹیٹمنٹ؟ وہ ایک آرگنائزیشن، مجھے نہیں پتا، میں اس کے بارے میں مجھے تفصیلی اطلاع نہیں ہے، کوئی اور بات رہے۔ ٹھیک، تو سر پھر اس وقت فیصلے کا اختیار پارٹی میں کس کے پاس ہے؟ یعنی عمران خان کے بعد کون فیصلہ کرتا ہے پارٹی کے اندر؟ بہرحال ہمارے جو اس وقت چیئرمین یا
सेक्रेटरी जनरल हैं और उनके साथ जो पॉलिटिकल कमेटी है वही इसको लुक आफ्टर करती है। आपको लगता है सर कि उनके पास, क्योंकि जब इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी होती है तो पीछे पार्टी डिसीजन ही नहीं ले पाती है, या अगर डिसीजन होता भी है तो फिर उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती विद इन द पार्टी, लोग मानने को तैयार नहीं होते। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि फलां शख्स फैसला बात करेगा, कोई कॉल देगा तो हम नहीं आएंगे, उधर केपी के लोग कहते हैं कि फलां देगा तो हमें काबिल कबूल नहीं। देखिए बात ये है कि जानते बूझते हुए ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो। मेरी मुलाकात सितंबर के बाद से उनसे नहीं हुई और कोई 6-7 दफ़ा मैं इजाज़त लेके कोर्ट का ऑर्डर लेके गया हूँ, नहीं होने दी। ये कोई पार्टी का किसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो जो पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की और उसके साथ जिस तरह से इस वक्त की हुकूमत और उसके अदारे काम कर रहे हैं, ये उन्होंने इस किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है कि पार्टी चेयरमैन के साथ किसी की मुलाकात ना हो सके और इस तरह से कन्फ्यूजन फैला रहे। आप इस पर ब्लेम जो है पीटीआई पे लगा रहे हैं, एक्चुअली ये बात नहीं है। पीटीआई तो एक विक्टिम है इस वक्त जो है मजरूह है उनके इन सारे इक़दामात की वजह से। लिहाजा ये पीटीआई कोई जानते बूझते हुए नहीं कुछ कर रही, बल्कि उसको मजबूर किया गया है कि अपने फ़ैसले एक तो ले ना सके और दूसरा उस पर अमल दरामद ना करा सके और इमरान खान साहब से पार्टी लीडरशिप मिल ना सके। ठीक, हामिद खान साहब, लास्टली देखिए, सियासी जमातों पे वक्त आता है, पीटीआई पर बुरा वक्त अगर है तो जाहिर है सियासी जमातों के पास कोई काउंटर स्ट्रैटेजी भी होती है, ऑप्शन भी होता है। पीटीआई के पास इस वक्त अवेलेबल ऑप्शन क्या है? क्योंकि तासुर ये है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है वो और जो पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खुद इंजॉय कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लोग अब जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं, सीट्स इंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रहा हो। देखिए ये नैरेटिव जो है ना, ये हमारे मुखालफों का है, ये नैरेटिव जो है इस वक्त की हुकूमत का है। वो चाहते हैं पीटीआई के अंदर दरारें डाली जाए, आपस में इनको लड़वाया जाए, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाए। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बयानिया है हमारे मुखालफिन का और इस वक्त मौजूदा हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का। ऐसी बात कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हामिद खान साहब हमारे थे।